بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم نہیں تھی، بلکہ خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ اس نے حضرت خضر سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی، میں اسی خدا کا نام لے کر تجھ سے کہتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، چل تو ایسا کر، تو اتنی بڑی ہستی کا نام لیتا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چل تو ایسا کر، میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے بازار میں لے جا کر فروخت کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتہ تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ بہر کیف اس نے کچھ پوچھے بغیر حضرت خضر علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال دی، باندھ کر منڈی لے گیا۔ وہاں جا کر یہ اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو کون خرید کر اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بندہ بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بوڑھا کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس نے اس سے خوب کام لینے کی کوشش کرنی ہے، اس پر ظلم کرے گا، لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے مالک سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں۔ مالک نے کہا کہ آرام کرو، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اصرار پر اس مالک نے کہا کہ اس کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا کہ غلام بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا، آرام کرے گا، اور یوں کئی دن اس کو اسی کام میں لگ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا اور کیسے ہوا اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ مالک واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس بوڑھے نے کئی دنوں کے کام کو، کئی جوانوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم کیا چیز ہو اور تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں آپ کا غلام ہوں۔ کافی دنوں کے بعد بوڑھے آقا نے کہا، یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ مالک ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکیں یہ بوڑھا غلام کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی، گارا بنایا اور پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار کے کونے میں رکھا اور یوں پتھروں کو اشارہ کرتا رہا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنے شروع ہو گئے اور آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے مالک نے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، لیکن آپ نے میرے رب کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا، کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس آج سے آپ آزاد ہیں۔ جو لوگ رب کے نام کی اتنی لاج رکھتے ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں وحشت
کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک ہو گیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے؟ کہنے لگا، میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو تو دیکھنے کی خواہش کرتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ وہ بوڑھا شیطان کہنے لگا، اے جنید، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا ہوں؟ حضرت جنید بغدادی اس کے جواب پر حیران ہوئے اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا۔ الہام ہوا اللہ کی طرف سے، اے جنید، اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی بارگاہ سے دوری نہ اختیار کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم، تو نے مجھے جلا ڈالا، اور پھر نظر سے غائب ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ ہمیشہ اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا